لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کا اپنا ایک قانون ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے مال نام کی چیز نہیں ہوتی ہے, اور بہت دفعہ اکثر ایسے ہوتے ہیں انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور ان کے نیچے پورے سائنسدانوں کی, جرنیلوں کی ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ملازم بن کے. کون سے افسر کی ہاتھ کی چائے پینی ہے, سمجھ آئی بات کیا. لا الہ الا اللہ واللہ, یہ اپنا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. بس کم خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ مال بھی دیتے ہیں اور علم بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تقسیم کر رکھا ہوا ہے. کہیں مال جا رہا ہوتا ہے, کہیں علم جا رہا ہوتا ہے, کہیں جمال جا رہا ہوتا ہے, کہیں کمال جا رہا ہوتا ہے, کہیں زوال جا رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات. یہ مال, یہ جمال, یہ کمال, یہ زوال, یہ سب من جانب اللہ ہے اور اللہ کی اپنی حکمت ہے. صحابہ میں بڑے بڑے ذی علم تھے اور دولت کے انبار لگے ہوتے تھے ان کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں. لا الہ الا اللہ. تو ہمارے ہاں ایک عجیب سی بات ہے لوگوں میں نا, اول دین کی طرف آتے نہیں, حلال حرام ایک کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو دین کی ہدایت نصیب کر دیتے ہیں پھر سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یار اب تو وقت آیا حلال کمانے کا. پوری زندگی برباد کی تم نے حلال حرام ایک کر کے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کماؤ پوت بنایا, تمہارے ہاتھ میں برکت رکھی ہے, اور تمہیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا ہے کہ تم کما. کیوں, یہ ملکہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. دو ہی آدمیوں کو دو چیزیں دے کے بھیجیں, ایک گھٹیا ایک اچھی. ایک آدمی گھٹیا چیز جلدی بھیج دے گا تو فائدہ بھی زیادہ لے لے گا. ایک کے ہاتھ میں اچھی چیز دے دیں, وہ 10 دن تک بکی گئی نہیں اس سے. یہ خدا کا عجیب نظام ہے. دو ہی آدمی ممبر پہ ہوں گے, وہی بات کر رہے ہوں گے, لیکن اثرات مختلف ہوں گے. یہ اللہ کی اپنی دین ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں ایک بندہ دین پہ آتا نہیں, حلال حرام کی کمائی ایک کر دیتا ہے اور کروڑوں کما لیتا ہے. جیسے ہی وہ دین پہ آتا ہے کہتا نہیں توبہ 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 توبہ. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ حلال کمائے, جو حرام کمائے اس کا مداوع کرے, جہاں جہاں اس سے ٹوکے مارے اس کا مداوع کرے. نہیں, وہ حلال سے بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا. نہیں, اللہ اللہ میں نے کرنا. ارے بھائی تیرے اللہ اللہ کرنے سے تو یہاں اللہ اللہ کر, باہر جا کے بیچ, سودا کر. اب یہ حلال مال اللہ کے راستے میں لگا. اللہ تیرے ہاتھ میں کمال دیا ہے, تیری زبان میں کمال دیا ہے, تیری باڈی لینگویج میں کمال دیا ہے. تو چیز جلدی بیچ دیتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, تو نفع کماتا ہے. اب یہ لگا اللہ کے راستے میں, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ معیشت کی دنیا میں وہ اس طرح اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر دور کا اپنا ایک ہتھیار ہوتا ہے. اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار معیشت ہے. یہاں جو دیندار ہو جاتا ہے وہ اس ہتھیار کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا, آپ کہتے نہیں یار بس میں نے اپنے وارثوں کے لیے بڑا کمایا, اس سے زیادہ کیا کمانا ہے. ارے بھائی دین کے لیے کماؤ, اللہ کے راستے میں لگاؤ. صحابہ جائیدادیں وقف کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں وقف کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, ہمارے ہاں وقف کا تصور ہی نہیں ہے. ایک بندہ ایک ساتھ ہی 50-60 لاکھ دے کے آرام سے بیٹھ جائے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ 2-3 کروڑ کی 3-4 کروڑ کی جائیداد لے اور ایک ادارے کو دے دے تاکہ اس سے جو انڈے نکلنے والے ہیں اس سے ادارہ چلے. اسے یہ نہیں توفیق ہوتی. وہ کہتا نہیں میں نے ایک ساتھ دینے, پھر میں نے گردن پہ سوار ہونا ہے. ایسے نہیں چلتے ہیں کام. ہوش سے کام لیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خیر میں کہہ رہا تھا مال اور علم مشکل سے جمع ہوتے ہیں لیکن ہو بھی جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بھی تو ہے نا, رضینا قسمت الجبار فینا. ہم اللہ کی قسمت تقسیم پہ راضی ہیں جو ہمارے بارے میں اللہ نے کر دی ہے. لنا علم وللجہال مال. ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے اللہ نے. فإن المال يفنى عن قريب فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا, علم پہ کبھی زوال نہیں آتا, کبھی فنا نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حدیث کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز فشح مطاع فاما المہلکات
فشح مطاع، ہلاک کرنے والی 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شح ہے۔ وہ شح جس کی کے پیچھے لگ جائے۔ شح کسے کہتے ہیں؟ شدید ترین حرص، جس کے لیے بندہ حلال حرام کے سارے ضابطے توڑ کے رکھ دے، اور شدید ترین بخل، دونوں کے لیے شح آتا ہے۔ لیکن تشریح بڑی کمال کی ہے اس کی، جو بندہ حلال حرام کی حدود توڑ کے ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو حاصل کرنے کے بعد اس کے بارے میں بخیل ہو جاتا ہے۔ یعنی شحیح قبل حصول، بخیل بعد حصول۔ عربی کے ایک جملے میں سمندر آ جاتا ہے۔ مال حاصل ہونے سے پہلے وہ شحیح ہوتا ہے، مال حاصل ہونے کے بعد انفاق کے بارے میں وہ بخیل ہوتا ہے۔ یعنی جس مال کو اس نے حدود توڑ کے کمایا ہوتا ہے، اب اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو شح شدید ترین حرص، شح شدید ترین بخل، اس کے پیچھے بندہ پڑ جائے، مطاع، یہ چیز بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں، حدود کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ چاہے 24 گھنٹے میں 14 گھنٹہ کمائے، شریعت اسے کچھ نہیں کہتی، 18 گھنٹہ کمائے، شریعت کچھ نہیں کہتی، لیکن شرعی حدود پامال نہ ہو، شرعی تقاضے پامال نہ ہو، اور مال کے تقاضے پورے ہوں کہ کماؤ، شاباش۔ اس لیے میں آج کے ساتھیوں سے کہتا ہوں جو کمانے والے ہیں، کہتے ہیں نا ہوشیار بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری کمائی ایک راستے پہ نہیں لگاتا، اس نے مختلف راستے رکھے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہاں کا ساتھ بازاری آ جائے تو یہاں میرا چولہا جلتا رہے، یہاں آ جائے تو یہاں میری تجارت چلتی رہے۔ تو کسی دور میں ہم کہا کرتے تھے نہیں یار تعلیم کو تجارت نہ بناؤ، لیکن چونکہ تعلیم تجارت بن چکی ہے تو اب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار جب تعلیم تجارت بن چکی ہے تو اچھے لوگ آ کے تجارت کریں، ایسے سکول بنائیں، ایسے ادارے بنائیں جس سے آپ کما بھی لیں، لیکن وہاں ساری جو انوائرمنٹ ہے وہ اسلامک ہو جائے۔ آپ کے بچے جا کے گھنٹی کی آواز نہ سنیں، میوزک اور ڈانس نہ کریں، وہاں پورا ایک اسلامی ماحول دیں ان کو۔ اور ان چیزوں کی ضرورت بھی بہت ہے۔ بزنس مین تو یہ دیکھتا ہے سپیس مجھے کہاں ہے تاکہ میں وہاں جا کے انویسٹ کروں۔ تو میں بزنس مینوں سے کہتا ہوں اپنی اس بیان کے ذریعے، اس جگہ بڑی سپیس ہے، ثواب کی بھی بڑی سپیس ہے، دنیا کی بھی بڑی سپیس ہے، کیونکہ خلا موجود ہے۔ بہت بڑی تعداد اپنی نسل کو اب بے حیائی سے بچانا چاہتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے سکول ہوں، سٹینڈرڈ کے ہوں۔ مجھے خود باہر ملک سے فون آتے ہیں، ایک بندہ باہر پتہ نہیں کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اسپین میں، شاید وہ میرے یہ بیان بھی سن لیں، میں خیال وہ تو بڑے پابندی سے سنتے۔ وہ پاکستان آئے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، بچوں کو لے کر پاکستان آئے اور اپنے علاقے میں جا کر انہوں نے دیکھ دکھ کے مناسب جو اسلامک سکول ہے اس میں داخل کروا دیے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے، کہتے ہیں میرے بچوں کی پڑھائی کا بڑا غرق ہو رہا ہے، اب بچے اسپین سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے انہیں مشورہ دیا، میں نے کہا دیکھیں ہمارا بھی ایک ٹرسٹ ہے، ہم بھی اس کی ایک کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں یہ بھی کام کریں گے کہ ہم اپنا ایک پورا نظام اور نصاب تعلیم بنا کے سکولز کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ یہ لیں، نگرانی ہم کریں، سکول آپ کا ہو، انویسٹمنٹ آپ کی ہو، پھر جو بھی آپس میں طے ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ ہم ماحول دینا چاہتے ہیں۔ میں کہا آئیں آپ انویسٹ کریں۔ ایک تو میں نے انہیں مشورہ دیا آپ اسپین سے اٹھ کے آ رہے ہیں تو اپنے چھوٹے علاقوں میں نہ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسٹینڈرڈ کے اسلامک سکول میں پڑھیں تو لاہور جیسے شہر میں آ جائیں۔ لاہور میں 12 اسٹینڈرڈ کے اسلامک سکول موجود ہیں، ہر اسٹینڈرڈ کے ہیں، لوئر کے بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، اپر مڈل کلاس کے بھی ہیں، بڑے اسٹینڈرڈ کے سکول ہیں یہاں۔ آپ کو بڑے برانڈ کے نام چاہیے اور 50 ہزار روپے یا 30 ہزار روپے آپ ایک مہینے کی فیس ایک بچے کی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آئیں۔ میں کہا پھر اس پہ راضی ہوئے کہ ہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں کہا لاہور جیسے شہروں میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، یہاں بیٹھیں، بلکہ میں کہوں گا یہاں انویسٹ کریں، سکول بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اب ہمارے ساتھ ملیں، کام کریں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مائی نے ایک انڈا دیا ہے، ہم اس مائی کے سارے خاندان کو جنت پہنچا کے پھر واپس آتے ہیں، بس وہ 10 روپے کافی سمجھتے ہیں، وہ ایک انڈا کافی سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اب ایک دن کے سگریٹ کا ہمارا جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہم مسجد کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں بڑا کچھ دیا۔ اہلکت مال اللبدا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہلاک کرنے والی چیز شح مطاع،